والصلاة والسلام على سيد المرسلين. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما آمن بی من باتا شبعان وجعله جعل الى جنبه وعياذ به رواه البزار والطبراني في الكبير. ہمسایوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں حدیث کی روشنی میں. وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اسے علم بھی ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے. علم نہیں پھر یہ سزا ہے. یا خود بھی بھوکا ہے پڑوسی بھی بھوکا ہے پھر سزا ہے. خود پیٹ بھر کر سوتا ہے کھاتا ہے پڑوسی بھوکا ہے اور جانتا ہے یہ بھوکا ہے تو اس کو نہیں کھلاتا تو ایسا شخص مومن نہیں. پیچھے بتلا تھا کہ ایسی حدیث کا مطلب یہ ہے وہ کامل مومن نہیں کامل مسلمان نہیں. آپ علیہ السلام ایسا انداز اختیار فرماتے وہ مومن نہیں تو ایسی بات کہتے ہوئے مقصد تاکید ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا اور میری جماعت میں سے نہیں جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کے رات بے فکری سے سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کو بھوکے ہونے کی ہو. اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ وجہ آیا. افسوس آپ مسلمانوں کے طرز عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اتنا بہت اور فاصلہ ہو گیا ہے کسی نواقف کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہے کہ یہ تعلیم اور ہدایت مسلمانوں کے پیغمبر کی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات میں اعلان فرما دیا ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے بھوک پیاس میں مست ہو اور اسی طرح کی دوسری ضرورتوں سے بے فکر بے خیال ہو کر زندگی گزارے وہ اس پر ایمان نہیں لایا اسے میری بات بالکل نہیں مانی وہ میرا نہیں ہے. یہ بات یہ مرحول رکھنے کی ہے کہ تمام حدیثوں مسلم اور غیر مسلم پڑوسی کی کوئی تفسیر نہیں کی. جی ہاں بلکہ آگے آنے والی بات حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ یہ سارے حقوق غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی ہیں. پڑوسی کی تین قسمیں ہوتی ہیں غیر مسلم لیکن پڑوسی. دوسرا مسلمان ہے اور پڑوسی ہے دو حق مسلمان ہے اور پڑوسی ہے. تیسرا رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے مسلمان بھی ہے تو ایک آپ پڑوسی ہونے کا ایک مسلمان ہونے کا ایک رشتہ دار ہونے کا. اور یہ کوئی ایک دو سات دیوار کی دیوار لگی ہو تو وہی پڑوسی نہیں ہے 40 گھروں تک پڑوسی شمار ہوتے. اگر ان باتوں پر مسلمان عمل کرے بھی تو معاشرہ ہمارا بہتر ہوگا. مسلمانی کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا اعلیٰ درجہ ہے دین کا فائدہ پہنچا. اگر کوئی بے دینی کا شکار ہے برائی کا شکار ہے تو اس کو برائی سے نکالیں بے دینی سے نکالیں سمجھا بجھا کر احساس دلا. اعلیٰ فائدہ کون سا ہے روٹی کپڑے کی بجائے ان کو دین کا فائدہ. دوسرے درجے کا کہ دنیا کا فائدہ بھوکا ہے تو کھانا کھلا دو پیاسا تو پانی پلا دو چھت کے چھت دے دو کسی اور مصیبت میں تو معاون بن جاؤ. اعلیٰ درجہ دین کے نقصان سے بچانا دوسرا درجہ دنیا کے نقصان سے بچانا. اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق